بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں کتاب النکاح کے کئی ساری فصلیں تھیں، ان میں سے پانچویں فصل جو ہے وہ نکاح اماء کے بارے میں ہے۔ نکاح کی تو معنی آپ سمجھتے ہیں، اماء امتن کی جمع ہے۔ اب اماء کا مطلب کہ کنیزیں، امتن ایک کنیز، اماء زیادہ کنیزیں۔ کیا کنیزوں کا بھی نکاح کیا جا سکتا ہے یا کنیزوں کا نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کنیزوں کا نکاح کیا جاتا ہے تو کیا عبد کے ساتھ ہی کیا جائے گا؟ کیونکہ کنیز بھی کسی کی ملکیت ہوتی ہے تو عبد بھی کسی کی ملکیت، یا آزاد مرد کے ساتھ بھی اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اگر کنیز کا عبد کے ساتھ نکاح ہوگا تو کیا کنیز کے مالک کا عبد ہونا چاہیے یا کسی اور مالک کا عبد ہونا چاہیے؟ اگر وہ عبد کنیز کا شوہر بنے تو حق مہر کہاں سے دے گا؟ کیونکہ عبد تو کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے ابحاث ہیں جو عام طور پر میرے خیال میں مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ہمیں استاد نے پڑھائی تھی، اور ایک علمی گفتگو ہے تو اس میں کچھ ہمارے درس اس اماء کے نکاح کے بارے میں ہوں گے۔ تو چار فصل آپ پڑھ چکے، آج پانچویں فصل آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کس کے بارے میں؟ پھر نکاح الاماء، کنیزوں کے نکاح کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اماء کو کیسے کر کے پڑھیں؟ بکسر الحمزۃ، حمزے کو آپ کسرہ دے کے پڑھیں، مع المد، البتہ میم کو بھی ذرا کھینچ کے پڑھیں، اماء کو۔ جمع و امتن، یہ اماء جمع ہے کس کی؟ امتن کی۔ اچھا، امتن کے حمزے کو ہم کیا دیں؟ بفتحہ، مفرد میں حمزے کو فتح دینی پڑے گی۔ لا یجوز للعبد ولا للامت، عبد کے لیے جائز نہیں ہے اور کنیز کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان یعقدا لانفسہما، کہ وہ اپنے لیے نکاح کریں، یعنی وہ اپنا نکاح کریں، ٹھیک ہے جناب، الا باذن المولا، مگر یہ کہ مولا صاحب ان کو اذن دے دے، یعنی نکاح کرنے سے پہلے جا کے ان سے پوچھ لیں۔ مولا کہتے ہیں کر لو تو کر لیں، کیوں؟ لأنہما، اس لیے کہ یہ عبد اور کنیز ملکن لہو، یہ مولا کی ملکیت ہیں، فلا یتصرفان فی ملکہ ہی، تو نتیجے میں یہ دونوں تصرف نہیں کریں گے مولا کی ملکیت میں بغیر اذن المولا، مولا کے اذن کے بغیر، لقبہ ہی، اس لیے کہ تصرف کرنا بغیر اذن کے کبھی ہے، اور اجازت ہی، یا اگر نکاح سے پہلے انہوں نے مولا سے اذن نہیں لی تھی تو پھر مولا سے عقد کے بعد جا کے اجازت لیں، کیوں؟ عقدہما، اجازت لیں اپنے عقد کی، لو وقع العقد بغیر اذن المولا، اگر وہ نکاح واقع ہوا تھا مولا کے اذن کے بغیر، علی اشہر القولین، اجازت میں تمام علماء متفق نہیں ہیں، دو قول میں سے اشہر قول یہی ہے کہ اجازت کے ساتھ بھی نکاح ٹھیک ہو جائے گا، کیوں؟ لحسنۃ زرارہ، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایت حسنہ ہے جناب زرارہ صاحب کی، ان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے، راوی کیا کہتا ہے؟ سألتہ عن مملوک، میں نے پانچویں امام سے ایک مملوک کے بارے میں پوچھا۔ اب مملوک ایسا لفظ ہے جو عبد کنیز دونوں کو شامل ہے، تزوج بغیر اذن سیدہ ہی، جس نے شادی کی تھی اپنے آقا کے اذن کے بغیر، قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ذاک الی سید، یعنی یہ شادی سید کے حوالے ہے، یعنی کیا؟ ان شاء اجاز و ان شاء فرق بینہما، اگر وہ چاہے تو ان کو شادی کی اجازت دے دے، یعنی وہ شادی پھر صحیح ہے، اور اگر چاہے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے، تو معلوم ہوا کہ اجازت دینے کی صورت میں بھی نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس بنا پر، کس بنا پر؟ کہ مولا اگر چاہے تو اجازت، یہ جو مولا کی اجازت ہے یہ کاشفہ ہے ان صحت ہی، کہ یہ عقد صحیح تھا، من ہی نے ایکا ہی، جب یہ عقد واقع ہوا تھا، یعنی اجازت کے بعد صحیح نہیں، پہلے ڈھکا چھپا تھا پتہ نہیں صحیح ہے، یعنی اجازت نے آ کے اس کے صحت سے پردہ اٹھا لیا، کہ غیر نکاح، جیسے نکاح کے علاوہ اور عقود فضولیہ ہوتے ہیں اس میں بھی مالک کی اجازت کشف کرتی ہے کہ وہ عقد صحیح تھے۔ وکیل، اب اس قول کے مقابلے میں دوسرا قول آیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟
بل یکون کل عقد المستأنف، بھائی یہ جو آپ نے نکاح پڑھا تھا بغیر اذن کے، اب اجازت کے بعد یہ پرانا عقد صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا نیا عقد ہے، تو گویا کہ یہ اجازت کاشفہ نہیں ہوگی، بلکہ جب سے اجازت ہے اس وقت سے یہ عقد ہوگا۔ وکیل یقع باطلا، اور تیسرا قول کہتا ہے کہ بھائی اجازت کی صورت میں اگر بغیر اذن کے نکاح پڑھا تھا تو یہ نکاح باطل ہے۔ کیوں؟ اما، یا تو ان کیل والوں کی بنیاد یہ ہے بنا علی بطلان عقد الفضولی، وہ کہتے ہیں عقد فضولی باطل ہوتا ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے نکاح ہو چاہے غیر نکاح ہو، او نکاح الفضولی مطلقہ، یا یوں کہیں کہ فضولی نکاح جو ہے کیا وہ باطل ہوتا ہے مطلقہ، چاہے آزاد کا نکاح ہو چاہے عبد کا نکاح ہو، او بطلان ہذا بخصوصی، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ نہیں، عبد اور کنیز کا نکاح باطل ہو جائے گا، باقی عام فضولی نکاح باطل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نظر کرتے ہوئے الا انہو، کہ یہ عقد مملوک منہی عنہ، اسے نہیں کی گئی ہے۔ کیوں نہیں کی گئی ہے؟ لقبح تصرف فی ملک الغیر، اس لیے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا کبھی ہے، فیکون فاسدن، تو نتیجے میں یہ عبد والا عقد فاسد ہو جائے گا۔ پر ایک تو یہ دلیل ہے، دوسری دلیل وَلِمَا رُوِيَ عَنِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایو مملوکن، جو بھی مملوک، اب جو بھی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کنیز ہو چاہے عبد ہو، تزوج بغیر اذن مولا ہو، جو اپنے مولا کے اذن کے بغیر شادی کرے، فنکاحہ باطل، تو رسول اکرم فرماتے ہیں اس کا نکاح باطل ہے۔ وَكُلِّيَّةُ الْكُبْرَى وَسَنَدْ مَمْنُوعان، آپ نے اوپر جو اپنی دلیل بازی کی تھی وہ کیا آپ نے کہا تھا کہ جناب اس نکاح سے نہیں کی گئی تھی، اور نہیں جس چیز سے وہ فاسد ہے، اور یہ جو رسول اکرم کی حدیث آپ نے بتائی، کہتے اوپر والے قانون کی کلیت غلط ہے، اور رسول اکرم کی جو حدیث آپ نے بیان کی اس کی بھی سند ٹھیک نہیں ہے، نتیجے میں آپ بطلان کے قائل نہیں ہو سکتے۔ وکیل، پھر ایک اور قول ہے تختص الاجازت بعقد العبد دون الامت، کہتا ہے کہ اگر عبد نے نکاح کیا ہے تو مولا کی اجازت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کنیز نے بغیر اذن کے نکاح کیا تھا تو وہ اجازت کی صورت میں بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عملاً بظاہر نص سابق، کہتے ہیں عمل کرتے ہیں اوپر والی نص پر جو گزر چکی۔ اوپر والی نص کیا تھی جناب؟ اوپر والی نص جو ہے وہ یہ تھی کہ نص میں یہ لفظ آیا تھا سألتو ان مملوک، بس مملوک مذکر کا صیغہ ہے، مونس کا صیغہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جناب عبد کا نکاح اجازت کی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کنیز کا نہیں ہو سکتا۔ خوب، یہ تو کیل والا کہتا ہے، وَرُجُوعًا فِي غَيْرِ إِلَى النَّهِي، اور غیر عبد کی طرف ہم رجوع کریں گے کہ بھائی اس کے بارے میں نہیں آئی ہے المفید للبطلان، یہ نہیں فائدہ دیتی ہے کہ وہ عقد باطل ہے۔ وَكِلَاهُمَا ممنوعان، فرماتے ہیں یہ بھی دونوں کے دونوں قول جو ہے کہ وہ ممنوع ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو کہا کہ ہم عمل کرتے ہیں ظاہر نص پر، اور دوسرا آپ نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ بطلان پر دلالت کرتی ہے، یہ دونوں کے دونوں ممنوع ہیں۔ فَإِنَّ لَهُمَا وَالنَّهْيُ لَا يَقْتَضِي هُنَا، بتحقیق جناب مملوک کا لفظ صلاحیت رکھتا ہے کہ عبد پر بھی استعمال ہو اور کنیز پر بھی، اور نہیں لا یقتضی البطلان، وہ بطلان کی تقاضا نہیں کرتے ہونا نکاح کے معاملے میں۔ وَحَيْثُ يَأْذَنُ الْمَوْلَى أَوْ يُجِيزُ، جب مولا اذن دیتا ہے یا مولا اجازت دیتا ہے کس کی؟ عقد العبد، عبد کے عقد کی، فالمہر ونفقۃ الزوجۃ علیہ، تو مہر اور بیوی کا نان نفقہ جو ہے کیا ہے جناب کس پر ہوگا؟ مولا پر ہوگا۔ سواء فی ذالک، مساوی ہے اس بات میں کہ یہ جو ہے جناب نان نفقہ مولا دے، کسب العبد، یعنی عبد کو کہ تم ہی کماؤ، تم اور تمہاری بیوی اس سے گھر چلاؤ، وغیرہ ہی، یا عبد کو کہ تم کما کر مجھے دو، میں تمہیں اپنے گھر سے خرچہ دوں گا، من سائر اموال، اپنے دوسرے اموال سے، علی اصح الاقوال، تمام اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے۔ وَلَهُ مَهْرُ أَمَتِهِ، اب کہتے ہیں کہ اگر مولا جو ہے وہ اپنے کنیز کی شادی کراتا ہے، اس کنیز کو جو حق مہر ملے گی وہ کس کی ہے؟ کہتے ہیں لہو،
وہ بھی مولا کی ہوگی۔ وَإِذَا كَانَا أَيِ الْأَبْوَانِ، جب ماں باپ دونوں کیا ہوں، رقن وہ ملکیت ہوں، یعنی یہ جو شادی کرائی گئی ہے اس میں دولہا بھی عبد ہے اور دلہن بھی کنیز ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فالولد رقن، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی غلام ہوگی، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ لأنہ، اس لیے کہ ولد فرعہما، اپنے ماں باپ کی جو کیا فرع ہے، جب ماں باپ رق ہیں تو یہ بھی رق ہوگا۔ وَتَابِعٌ لَهُمَا، اور یہ ولد جو ہے تابع ہے اپنے ماں باپ کے۔ وَيَمْلِكُهُ الْمَوْلَى، اس بچے کا مالک کون بنے گا؟ مولا مالک بنے گا۔ ان اتحد، اگر مولا ایک ہے، یعنی عبد کا بھی وہی مولا ہے، کنیز کا بھی وہی مولا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَالِكٍ، لیکن اگر عبد اور کنیز دونوں الگ الگ مالک کے ہوں تو پھر یملکہ، اس بچے کے مالک ہوں گے کون؟ المولیان، دونوں مولا۔ یعنی پھر بچے اگر بیچنا چاہیں تو آدھی قیمت کنیز کا مولا اٹھائے گا اور آدھی قیمت جو ہے وہ عبد کا مولا اٹھائے گا۔ ان اذنا لہما، اگر ان دونوں مولاؤں نے اذن دی تھی، لہما جناب جو ہے کیا ہے اس کنیز کو اور جو ہے کیا ہے اس عبد کو، پھر نکاح کی۔ اور لم یأذن احدہما، خوب، یا دونوں میں سے ایک اذن نہیں دیتا ہے، خوب، اے کل واحد منہما، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَالِكٍ يَمْلِكُهُ الْمَوْلَيَانِ، عبارت تھوڑا پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَالِكٍ، اگر یہ بیوی شوہر دونوں الگ الگ مالک کے ہوں گے تو یملکہ، اس بچے کے مالک ہوں گے دونوں مولا، ان اذنا لہما، اگر دونوں نے ان کو اذن دی تھی نکاح کی۔ اور لم یأذن احدہما، یا ایک نے اذن دی تھی ایک نے اذن نہیں دی تھی، اے کل واحد منہما، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کہ ایک نے اجازت دی، لم یأذن احدہما، دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اجازت نہیں دی تو بھی بچہ ان دونوں کا ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ ولد نما او ملکہما، ان دونوں سیدوں، ان دونوں آقاؤں کی جو ہے کیا ہے ملکیت کا جو ہے کیا ہے وہ نما یعنی کیا؟ آمدنی ہے۔ فلا مزیت لأحدہما علی الآخر، تو ایک مولا کو دوسرے پر ہم برتری دیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِمَا، جبکہ یہ جو اس بچے کا نسب ہے وہ بھی ملحق ہوتا ہے اسی ماں باپ کے ساتھ، بخلاف باقی الحیوانات، لیکن اور حیوانات میں بچہ ماں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ملحق نہیں ہوتا ہے، صرف انسانوں میں بچہ جو ہے ماں باپ دونوں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ فَإِنَّ النَّسَبَ غَيْرُ مُعْتَبَرْ وَالنُّمُوُّ وَالطَّبِيَّةُ فِيهِ لَاحِقٌ بِالْأُمِّ خاصہ، بتحقیق نسب عام حیوانوں میں معتبر نہیں ہوتا، والنمو، اور عام حیوانوں میں جو فائدہ بچے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ طبعیت، اور جو بچہ تابع ہوتا ہے فی ہے عام جانوروں میں، لاحق بالام خاصہ، وہ صرف ماں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ والنص دال علیہ ایضا، اور نص بھی اسی بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بھائی عام حیوانوں میں بچہ ماں کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن والفرق بہی اوضح، جناب وہ فرق جو ہے اس نص کے ذریعے بالکل واضح ہے کہ انسان الگ چیز ہے اور عام حیوانات الگ چیز ہے۔ دو انسانوں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، لیکن دو جانوروں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ملحق ہوگا۔ مثلا آپ کی گائے فصل میں چرنے گئی ہے، وہاں کسی اور کے بیل کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، اب گائے نے جو بچہ بھی دیا تو بیل کے مالک کا وہ بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بچہ گائے کے مالک کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو مختصر سا درس تھا کہ کنیز اور عبد بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں بشرطی کہ مولا ان کو اجازت دے دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔